کیا آپ بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، اس سوال کے جواب میں ہر ایک آدمی انکار نہیں کر سکتا، اور اس سوال کے جواب میں کسی آدمی کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اور میرا بچہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک یاد کرے اور میں اس سے قرآن پاک سنوں۔ اب ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی قرآن پاک کا حافظ ہو، میرا بچہ بھی قرآن پاک پڑھے، اس کے سینے کے اندر بھی قرآن پاک محفوظ ہو؟ یہ خواہش پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ایک ایسی ڈگری ہے، ایک ایسی سند ہے، ایک ایسا اعزاز ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعزازات ہیں، جتنی بھی ڈگریاں ہیں، جتنی بھی سندیں ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے حفظ کے مقابلے میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جس آدمی کے سینے میں یا جس بچے کے سینے میں قرآن پاک ہو، وہ آدمی سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کی عام سی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی عام سے آدمی کا، کسان کا، مزدور کا، غریب آدمی کا بچہ جب قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے، اس کے سینے میں قرآن پاک ہوتا ہے، رمضان المبارک میں جب تراویح کا موقع آتا ہے تو غریب آدمی کا بچہ امامت کرا رہا ہوتا ہے، اور مالدار بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، وہ اس غریب بچے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ غریب کا بچہ جس کے سینے میں قرآن پاک ہوتا ہے وہ امامت کرا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہیں اس اعزاز کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میرا بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہو، اور میں بھی آخرت میں حضور اللہ رب العزت کی دربار میں اور اللہ رب العزت کے سامنے جو حافظ قرآن کے والدین کے لیے اللہ نے جو انعامات اور تکریمات رکھی ہیں، تاکہ میں بھی وہ انعامات اور تکریمات جو ہیں وہ حاصل کر سکوں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بناتا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے سروں کے اوپر ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑی ہوئی ہوگی، اور لوگ تعجب سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں یا اللہ کے ولی ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں قرآن پاک کے حافظ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا، تو لوگ رشک کریں گے ان بچوں کے والدین کے اوپر جن کے بچوں نے قرآن پاک اس دنیا میں حفظ کیا۔ تو جب یہ اعزازات لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر فطرتاً، کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ حرص کی طرف اور اچھائی کی طرف، نفع کی طرف مائل ہے، جب وہ یہ نفع سنتے ہیں تو ان کا دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بنے، اور ہمیں بھی وہ نفع حاصل ہوں جو نفع اللہ رب العزت نے اپنے حضور کی زبانی احادیث نبویہ میں ارشاد فرمائے ہیں، تو تاکہ ہم بھی ان نفعوں کے جو ہیں وہ مستحق بن سکیں۔ تو اسی لیے میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ ننھے ننھے طلباء دیکھ رہے ہیں، یہ جو قرآن پاک میں سب و روز لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا چاہتے ہیں تو مستقل طور پر انہیں قرآن پاک یاد کرنے کے لیے وقت دیں، اور انہیں کہیں کہ انہیں آپ وقت نکالیں اور ان کے لیے کسی اچھے سے استاد کی اور اچھے سے قاری صاحب کا انتخاب کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بنیں، اور آپ بھی ان اعزازات کے مستحق بن سکیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔